معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 سے 86 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ابتدا میں چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولا یزیدن کثیر منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب یہ 67 سے 86 تک کی آیات کا ترجمہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو ارشادات اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دیں، اور اگر ایسا نہ کریں کہ آپ اللہ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہیں، یعنی پیغمبری کا فرض ادا مکمل طور پہ نہ کرنا ہے۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ حضور کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ حضور وہی کچھ تبلیغ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم کرتا ہے، اور ان سے سستی کا تو گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے رکھے گا۔ بے شک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہیں کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل اور جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے، کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا، تو تم قوم کفار پر افسوس نہ کریں۔ جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور عمل نیک کریں گے، خواہ وہ مسلمان ہو یا یہود یا ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ غمناک ہو گئے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، تو وہ انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کرتے رہے، اور خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر وہ انبیاء علیہ السلام کی کوئی آفت نہیں آنے کی، اور تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح معبود ہیں، حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر معیشت حرام کر دے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، اللہ کے اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔ تو یہ کیوں اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے اور ایسے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے؟ اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے پیغمبر تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ مریم اللہ کی ولی اور سچی فرمانبردار تھی، دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ کہو کہ تم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور اللہ ہی سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ کہو کہ اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو، اور اب ایسے لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے ہیں، اور بھی اکثروں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے، اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، بلا شبہ وہ برا کرتے تھے۔ تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، انہوں نے
جو کچھ آپ نے واسطے آگے بھیجا ہے برا ہے، وہ یہ کہ اللہ ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اور اگر وہ اللہ پر اور پیغمبروں پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں اکثر بد کردار ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو سب سے پہلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی اور وہ اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ نے ان کو اس کے کہنے کے عوض بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنمی ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اب ان آیات کی تفسیر النور۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے بس اسے ان تک پہنچا دے، اور ایسا نہ ہو کہ ان کو کچھ پہنچے ہی نہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے دین کی ان کو وضاحت کر دیں۔ ایسا کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو کوئی جھجک محسوس ہو اور نہ ہی کوئی ڈر ہو، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے حفاظت کرے گا۔ بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیں کہ اے اہل کتاب، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہو گے جب تک تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کے نظام کو، اور جو بھی نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور بے شک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے، اس سے ان کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ ہوگا، یعنی حسد کی آگ کی وجہ سے ان کی سرکشی اور دشمنی میں مزید اضافہ ہوگا کہ وہ تو ذلیل ہو رہے ہیں جبکہ اہل ایمان کو سرفرازیاں مل رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں پر افسردہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک جو ایمان لیا ہے، اور اسی طرح یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی، ان میں سے جو سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان لے آئیں اور اچھے کام کریں تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ یعنی یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی وہ ہیں جو اپنے وقت کے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ایمان لے آئے تھے۔ آگے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے کہ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لائیں گے، اور دعوت حق کی تبلیغ کے سلسلے میں ان کی مدد بھی کریں گے۔ اور اس یاد دہانی کے لیے ان کی طرف رسول ہی بھیجے، مگر جب بھی ان کی طرف رسول وہ بات لایا جو ان کی نفسانی خواہشات خراب ہوتی تھی تو حکم عدولی کرتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کے ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا، اور دوسرے گروہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے رہے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کو اس کبیرہ گناہ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ وہ بہرے اور اندھے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، جس کے نتیجے میں وہ اور زیادہ اندھے اور بہرے ہو گئے، سرکشی میں بڑھتے گئے۔ اور نبیوں نے انہیں بتایا بھی کہ اللہ کے ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے قتل میں ملوث یہودی ہی تھے۔ اس کے بعد اب عیسائیوں کا کہ شرک کا ذکر ہے۔ بے شک کافر ہیں وہ نصرانی جو یہ کہتے ہیں کہ معبود مسیح ابن مریم ہی ہے، جبکہ مسیح ابن مریم تو کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بے شک وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے۔ عیسائیوں میں فرقہ مرقوسیہ اور نصوریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ باپ اللہ ہے، بیٹا نعوذ باللہ مسیح ہے، اور روح القدس جبریل علیہ السلام تینوں معبود ہی ہیں۔ اور اللہ ان کے اس باطل عقیدے کی نفی کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ایک سے زیادہ کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ اگر وہ اپنی اس بات سے باز نہ آئے تو جو ان میں تثلیث کے عقیدے پر مر گئے کافر مریں گے، ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ لوگ تو کیوں نہیں اللہ سے توبہ کرتے اور اس سے بخشش مانگتے، جبکہ اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ مسیح بن مریم نہیں معبود، مگر وہ تو ایک رسول ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ تھی، دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے،
دیکھو تو ہم کیسی نشانیاں ان کے لیے بیان کرتے ہیں، یعنی ان کی ضروریات زندگی بھی عام لوگوں جیسی تھی، جبکہ اللہ تو انسانوں والی ان سب ضروریات سے پاک ہے۔ لیکن پھر دیکھو کہ وہ کہاں اونڈے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں کہ اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو تمہارے نفع نقصان پر اختیار نہیں رکھتا، اور فرما دیں کہ اللہ ہی سنتا جانتا ہے، یعنی اللہ ہی اختیارات کا مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی فرما دیں کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں اتنا حق زیادتی نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشات پر نہ چلو جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے، اور انہوں نے بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ لعنت کی گئی ان گمراہ پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام کی زبان یعنی ان کی تبلیغ کا انکار کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کی زبان سے یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا ہوا۔ یہی لوگ آپس میں جو بری بات کرتے، ایک دوسرے کو بری بات سے نہ روکتے، یہ ان کے نہایت برے اعمال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اکثر لوگ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، اور جو بہت ہی برے کام ہیں جو انہوں نے اپنے لیے خود آگے بھیجے ہیں۔ یہ کہ اللہ کا ان پر غضب ہوگا اور ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا یعنی کتاب و سنت کی راہ اپناتے اور کافروں سے دوستی نہ کرتے۔ لیکن ان میں اکثر فاسق ہیں۔ اب یہودیوں اور نصرانیوں کے مسلمانوں سے رویے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی دوستی میں قریب ان کو پائیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان نصارہ میں عالم بھی ہیں اور درویش بھی ہیں، اور وہ مغرور نہیں ہیں۔ اس آیت کا پس منظر تو یوں ہے کہ کفار مکہ کھلم کھلا مسلمانوں کی دشمنی کا اعلان کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں شامل نہیں تھے، جبکہ یہود مدینہ آستین کے سام تھے اور چھپ کر سازشی انداز میں ہر وقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوتے تھے۔ جو کفار کے مقابلے میں یہود کی دشمنی مسلمانوں کے لیے زیادہ خطرناک تھی، کیونکہ یہودی منافقین کے ذریعے اسلام اور اہل اسلام میں رخنہ اندازی کے لیے نقل زنی کرتے رہتے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فکر لاحق رہتی تھی۔ کفار اور یہودیوں کے برعکس اسلام کے خلاف عیسائیوں کا یہ رویہ اتنا زیادہ تلخ اور تکلیف دہ نہ تھا جیسے ہجرت حبشہ کے وقت نجاشی کا رویہ، عیسائی شاہ مصر کا رویہ، ہرقل کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو احترام دینے کا رویہ وغیرہ وغیرہ۔ مزید برآں عیسائیوں میں اس وقت بھی بحیرہ نامی راہب عیسائی اور ورقہ بن نوفل جیسے علماء موجود تھے، لیکن موجودہ دور میں عیسائی مشرک اور یہودی مسلمانوں کے خلاف سب کھڑے ہیں، اور ان کا یہ رویہ بھی مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہی ہے۔ صلیبی جنگوں میں بھی عیسائیوں کے ظلم و بربریت کی کڑی پہلے ہی کھل چکی ہے۔ اس وقت کے عیسائیوں کا مسلمانوں سے رویے کی وضاحت اگلی آیت میں کی جا رہی ہے کہ جب مسلمان مکہ سے اختیاری ہجرت کر کے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں 11 مرد اور 4 خواتین حبشہ تشریف لے گئے۔ یاد رہے کہ مکہ سے مدینہ کی ہجرت مسلمانوں پر فرض کی گئی تھی، جبکہ ہجرت حبشہ اختیاری تھی، اور بادشاہ حبشہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی، جس کے نتیجہ میں حبشہ کے 17 افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ یہی اس آیت کا شان نزول ہے کہ جب انہوں نے وہ تلاوت قرآن مجید سنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، تو آپ حبشہ کے دربار میں موجود مہاجر مسلمانوں نے دیکھا کہ جنہوں نے حق یعنی سچی کتاب قرآن کو پہچان لیا، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابھر رہی تھیں اور کہنے لگے کہ ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کے گواہ میں لکھ لے، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس حق پر اللہ کے کلام قرآن جو ان کی کتاب انجیل میں بھی درج علم کی بھی تصدیق کر رہا ہے، جو ہمارے پاس آیا، اور ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں میں داخل کرے۔ تو اللہ نے ان کے اس اقرار کے بدلے انہیں جنت کے باغ دیے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات جھٹلائیں وہ ہیں دوزخ والے۔ صدق اللہ العظیم۔